آج بہن قرآن کہاں پڑھ رہی ہے؟ آج تو بہن سیریل دیکھ رہی ہے، آج تو بہنیں فلمیں دیکھ رہی ہے، آج تو بہنوں کا یہ حال ہو گیا۔ اب عورتیں بھی جو ہے وہ سگریٹ پی رہی ہے، عورتیں بھی اسموکنگ کر رہی ہے۔ افسوس کا مقام ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب جانے کا مقام ہے۔ بے پردگی عام ہے، ننگا پن عام ہے، عریانیت عام ہے۔ اقبال نے ایک صدی پہلے کہا تھا، تم تمدن میں نصارا، تم تمدن میں نصارا تو تہذیب میں ہنود، یہ مسلمان ہے جسے دیکھ کے شرمائے یہود۔ اللہ اکبر، کیا ہو گیا؟ وہ مسلم بیٹیاں جس کے تقدس کی بنیاد پر عمر ابن خطاب جیسے لوگ مسلمان ہوتے تھے، آج وہ بیٹیاں ٹی وی سیریلوں میں ڈوب گئی، وہ بیٹیاں فلموں میں ڈوب گئی، دوپٹے گلے میں لٹکا کر مفلر کی شکل کے اندر آج کل کی لڑکیاں بے باک سینہ تان کر کے بازاروں کی زینت بن گئی۔ بھائی کو فکر نہیں، باپ کو فکر نہیں، شوہر کو فکر نہیں۔ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، اور میں کہتا ہوں اگر کوئی روکنے والا نہ بھی ہو تو عورتوں کو یہ تو سوچنا چاہیے، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا میرے آقا نے؟ اگر میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہے، میری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہے، ان کی توجہ چاہتا ہوں، اور سب کی فکر کرنے والی میری بہن، ذرا اپنی آخرت کی فکر بھی تو کر، اپنی قبر کی فکر بھی تو کر، اپنی میدان محشر کی فکر بھی تو کر۔ زیور، دنیا کی دولت، دنیا کا مکان، دنیا کا محل، دنیا کی کاریں، دنیا کی سواریاں، ارے ذرا دیکھو تو صحیح کون رہ گیا؟ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، میں بہت پڑھا لکھا انسان تو نہیں، ایک طالب علم ہوں، ابھی بھی تعلیم کا میرا سفر جاری ہے، لیکن ایک بات آپ کو کہوں، ہم نے تاریخ میں ان عورتوں کی بھی زندگی پڑھی جن کو روزانہ ہلدی اور چندن سے غسل دیا جاتا تھا۔ اٹھا کر کے دیکھ لو بادشاہوں کی رانیوں کی تاریخ، یہی گجرات ہے تمہارا گجرات، یہاں کے گجرات کی رانیاں، وہ کسی محفل میں جاتی تھی تو ان کو بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، ان کے پاس سینکڑوں کنیزیں تھی، اللہ اکبر۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں، جن کے بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے، سچے موتی، آج وہ موتی تو تمہیں دیکھنا بھی نصیب نہیں ہے، تم تو دیکھ بھی نہیں سکتے وہ موتی۔ ایسے قیمتی موتیوں سے ان کو سجایا جاتا تھا، جب وہ چلتی تھی تو ان کے دوپٹے اٹھا کر کے درجنوں کنیزیں چلتی تھی، جب وہ گھگرا پہنتی تھی تو ان کے گھگرے کو، ان کے جو وہ نیچے کے لباس کو مٹی نہ لگ جائے، اس کو اٹھا کر چلنے والی کنیزیں الگ ہوتی تھی، وہ کہیں بیٹھتی تھی تو پنکھا چلنے والی کنیزیں الگ ہوتی تھی، جب وہ روٹی آتی تھی سامنے تو ٹکڑا کرنے والی کنیز الگ ہوتی تھی، ہاتھ میں اٹھا کے دینے والی کنیز الگ ہوتی تھی۔ مگر سن لو، اتنی عیش میں زندگی گزارنے والی عورتیں جب موت کے منہ میں گئی تو موت کے منہ میں جانے کے بعد ان کی قبروں کا نشان مٹ گیا۔ ڈھونڈو ان کی قبروں کا نشان۔ لیکن یہ بات میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں، جنہوں نے ہلدی چندن سے غسل کیا، بالوں بال موتی پروئے گئے، روٹی کے ٹکڑے توڑ کر کے ان کے ہاتھوں سے منہ تک پہنچائے گئے، ہاں، جب وہ جاتی تھی کسی محفل میں تو ہزاروں کنیزوں کے جمگٹے میں ان کے لیے ہزاروں شمعیں روشن کی جاتی تھی، محفلوں کی روشنی ہوا کرتی تھی۔ مگر آج ان کی قبروں کا نشان بھی تمہیں نہیں ملے گا، مگر ایک ایسی خاتون جس کے سر پر ایک دوپٹے میں 17 پیون تھے، ایک مہینے کا فاقہ تھا، آج بھی جمعہ کا خطیب اس وقت تک خطبہ مکمل نہیں کرتا جب تک اس فاطمۃ الزہرا کا نام نہیں لے لیتا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے تحقیق۔ کیا پتا چلا؟ عیاشیاں کرو گے تو قبروں کا نشان بھی مٹ جائے گا، اور اللہ کو راضی کرو گے تو تمہاری قبر بھی سلامت رہے گی، تمہارا ذکر بھی سلامت رہے گا۔ آج قوم کی بیٹیوں کو ہو کیا گیا؟ قوم کی بیٹیوں کو ہو کیا گیا؟ ایک دن وہ آئے گا، اے میری قوم کی بیٹیوں، جب جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، اکیلے تمہاری قبر میں تمہیں دفن کیا جائے گا۔ آج دوپٹوں کو مفلر بنایا، باریک پتلے لباس فیشن بن گئے۔